محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بچہ پیدا کرتے ہوئے فوت ہو گئی تو گھر والوں نے سالی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، مگر مجھے ہر رات ایک بزرگ خواب میں آ کر کہتے تو زنا کر رہا ہے، یہ نکاح جائز نہیں۔ میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دن مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے سچ دکھا دے۔ اس رات بیڈ پر پانی گرنے کی وجہ سے گدا اٹھایا تو اندر کا منظر دیکھتی میری جان نکل گئی تھی۔ میری بھی موجودہ بیوی بہت جوان اور خوبصورت تھی، لیکن میرے گھر میں کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن میرے ہاتھ سے بستر پہ پانی گر گیا اور سارا گدا گیلا ہو گیا۔ میں نے جب اس گدے کو اٹھانے کے بارے میں سوچا تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے نیچے اتنا بڑا راز چھپا ہوا ہوگا، لیکن جب اس کے نیچے دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں الٹے قدموں دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن جو میری آنکھوں کے سامنے منظر تھا وہ اتنا خوفناک نہیں تھا، کیونکہ کبھی یہ منظر میرے دل کا سکون ہوتا تھا، لیکن میں بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں ایک ہی سوال کیا، کون ہو؟ تو جب اس نے بتایا کہ وہ کون ہے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام حمید ہے اور میں ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنی دولت کے بل بوتے پر کسی بھی جگہ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، لیکن میرا اصل فخر میری دولت نہیں بلکہ میرا خاندانی گھر تھا، ایک وسیع و عریض حویلی جس کے کونے کونے میں تاریخ کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ گھر اتنا بڑا تھا کہ میں خود بھی اس کے کچھ حصوں سے واقف نہیں تھا، لیکن چونکہ میں وہاں رہتا تھا اس لیے لوگ مجھے بہت زیادہ امیرو سمجھتے تھے۔ میرا رہن سہن، میرے لباس، میرے انداز، سب سے میرے رتبے کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک کمی رہتی تھی، اور وہ تھی ایک ایسی ہم سفر کی جو مجھے سمجھ سکے، جو میری زندگی میں ایک نیا رنگ بھر سکے۔ اسی خواہش کے تحت ایک دن میں ایک گھر رشتہ لے کر پہنچا۔ یہ گھر میرے معیار سے چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی کسی حد تک عزت دار اور شریف لوگوں کا لگتا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو اچانک ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے گھور کر دیکھا اور فوراً کہا کہ آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کیسے کسی سے ٹکرا سکتے ہیں؟ میں اس کے لہجے کی سختی پر حیران و پریشان رہ گیا تھا، کیونکہ عام طور پر لوگ مجھ سے ایسی بات چیت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن حیرانی کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ لمحے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا۔ اندر جانے کا کہا گیا۔ مجھے ایک بہت بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں لڑکی والے بہت عزت سے پیش آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی میرے سامنے آ کر بیٹھی۔ میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور میرے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے میں باہر ٹکرایا تھا، وہ الگ تھی اور یہ الگ تھی۔ یہ بھی بری نہیں تھی، لیکن وہ بات نہیں تھی جو اس پہلی لڑکی میں تھی۔ میں نے ہلکی سی الجھن کے ساتھ ان لوگوں سے پوچھا کہ باہر جو لڑکی تھی وہ کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہماری بیٹی ہے، اس کا نام سویرا ہے، لیکن ہم جس بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں وہ یہ ہے جس کا نام ماہین ہے۔ ماہین سویرا سے زیادہ خوبصورت نہ تھی اور نہ ہی اس کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی۔ اس میں وہ بات نہیں تھی جو سویرا میں تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اگر میں اس گھر میں شادی کروں گا تو صرف سویرا سے ہی کروں گا۔ میں نے اپنی بات واضح طور پر کہہ دی کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو صرف سویرا سے ہی کروں گا۔ ان لوگوں کے چہرے پر ایک عجیب و غریب سے حیرانگی تھی۔ شاید وہ پہلے سے ہی مہین کی شادی کے لیے تیار تھے، اور اب اچانک میں نے دوسری بیٹی کا نام لے لیا تھا۔ انہیں یہ فکر بھی لاحق ہو سکتی تھی کہ دونوں بہنوں کے بیچ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم و دائم تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں مجھے بتا دیں۔ شاید انہیں یہ فکر تھی کہ ایک امیر کبیر شخص کا رشتہ
ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے اگلے ہی دن مجھے جواب دے دیا گیا کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی کیونکہ سویرا میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اب وہ میری ہونے جا رہی تھی۔ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ سویرا کے چہرے پر خوشی اور تھوڑا سا تجسس تھا، جیسے وہ ابھی تک اس رشتے کو مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ شادی کی رات جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو سویرا نے خاموشی سے میرے قریب آ کر کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن وہ میری زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں اور میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں نے سوچا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں، لیکن میں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ اگر وہ کچھ بتانا چاہے گی تو خود ہی بتا دے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ سویرا نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی کا آغاز ہوا۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اسے ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ ہم گھومنے پھرنے گئے، ہم نے خوبصورت لمحات گزارے۔ میں نے ہر دن اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اندر سے الجھی ہوئی تھی۔ کبھی وہ گھنٹوں خاموش رہتی، کبھی وہ کسی سوچ میں گمسم ہو جاتی۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ وہ اپنے دل کی بات کہے، لیکن وہ ہمیشہ کہتی کہ کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ دن گزرتے چلے گئے۔ ہماری شادی کو کئی مہینے ہو گئے۔ میں سویرا کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے دل کے اتنا قریب ہو گئی تھی کہ میں اس کی ہلکی سی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میرے لیے ایک معمہ بنی رہی۔ میں نے کبھی بھی زور زبردستی نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے سویرا کو اپنے خاندانی گھر کی سب سے پرانی اور خوبصورت جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اسے اس جگہ پر لے گیا جہاں میں خود بھی بہت کم ہی گیا تھا، ایک پرانی مگر شاندار جگہ جہاں تاریخ کے نقوش ثبت تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس جگہ کا سکون اسے اپنے دل کی بات کہنے پر مجبور کر دے گا۔ میں نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اگر تمہیں کبھی بھی کچھ کہنا ہوا، اگر تمہارے دل میں کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے چھپانا مت۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ سویرا نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن پھر وہ پیچھے کو ہٹ گئی اور بولی کہ مجھے وقت دو، میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور سوچا کہ جب وہ خود کو تیار سمجھے گی تو ضرور مجھے اپنی زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بتا ڈالے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقتیں ایسی ہوں گی جو میری زندگی کو ایک نئی سمت میں لے جائیں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس حقیقت سے میں ناواقف ہوں وہ میری محبت کا امتحان لے گی۔ سویرا کی زندگی کا وہ راز جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، وہ ہماری شادی کے کئی مہینوں کے بعد بھی ہمارے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ میں اس دیوار کو گرانا چاہتا تھا۔ میں اپنی محبت سے اسے ہر خوف سے آزاد کرنا چاہتا تھا، لیکن سوال یہ تھا، کیا میں ایسا کر پاؤں گا؟ کیا سویرا مجھ پر اتنا اعتماد کر پائے گی کہ وہ اپنا ہر درد میرے ساتھ بانٹ سکے گی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ میں سویرا کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کوئی بھی حقیقت سامنے آئے۔ میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ زندگی کس قدر بے رحم ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سویرا ماں بننے والی تھی اور ہم دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ ہمارے درمیان امیدوں کے بے شمار چراغ جل رہے تھے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے
اس کی دیکھ بھال کی، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا اور یہ یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ لیکن تقدیر نے ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سویرا کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس موقع پر کوئی اپنا اس کے پاس ہونا چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ میرے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی مہین کو بلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہنیں تو بہنوں کا سہارا ہوتی ہیں، اور مہین بھی سویرا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ آئی اور گھر کے معاملات سنبھال لیے۔ سویرا مطمئن تھی کہ اس کی بہن اس کے پاس ہے، اور میں بھی سکون محسوس کر رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایک رات سویرا کی طبیعت بگڑنے لگ گئی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور میں بے بس کھڑا اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ ہم نے فوراً اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اور دماغ میں بس ایک ہی دعا تھی کہ سویرا اور میرا بچہ دونوں ہی محفوظ رہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی میں لے لیا۔ میں بے چینی سے باہر بیٹھا رہا تھا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹرز نے گہری سانس لی اور کہا کہ معاملہ بہت نازک ہو چکا ہے، ہمیں ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچانے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا کہ میری بیوی کو بچائیں۔ بچہ چلا بھی گیا تو ہم مل کر صبر کر لیں گے، لیکن سویرا کے بغیر میں نہیں جی سکوں گا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب واپس آیا۔ اس کے چہرے پر افسوس کے آثار تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی، مگر آپ کا بیٹا بالکل صحت مند ہے۔ شاید میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گیا تھا، یا میرے حواس جواب دے گئے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں کسی ہسپتال کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا بیٹا 10 دن کا ہو چکا ہے اور سویرا کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ میں اسے آخری بار دیکھ بھی نہ سکا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے سویرا کی یاد آتی تھی، اور وہ چہرہ جسے میں آخری بار دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور جا چکا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ سویرا کے ماں باپ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور میں اپنی ہی دنیا میں گمسم تھا۔ مہین نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ میرے پاس آ کر بولی کہ میں بھی سویرا کو کھو چکی ہوں، لیکن یہ سوچیں کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا وہ چاہتی کہ آپ اس کے بچے کو یوں اکیلا چھوڑ دیں؟ کیا وہ یہ سب برداشت کر سکتی کہ آپ اپنی زندگی ختم کر دیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس چپ چاپ خاموش کھڑا رہا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک اور فیصلہ مسلط کر دیا گیا۔ مہین نے میرے گھر والوں سے کہا کہ بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور ستیلی ماں شاید وہ محبت نہ دے سکے جو ایک حقیقی ماں دے سکتی ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ مجھے مہین سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ میرا بیٹا ماں کی محبت سے محروم نہ رہے۔ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لیکن سب نے کہا کہ یہ فیصلہ میرے بیٹے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ ہاں کہہ دی، لیکن مہین کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ صرف میرے بچے کی ماں بن کر رہے گی اور کچھ نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے دل میں سویرا کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ مہین نے خاموشی سے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کے چہرے پر شکوہ یا ناراضگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ صبر و تحمل کے ساتھ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔
میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن میری زندگی میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا، جیسے میرے گھر میں ہم 3 لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو۔ کئی بار ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی موجودگی ہے، جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ میں نے زیادہ غور خوض نہیں کیا تھا، شاید یہ میرے سب وہم کا تھا۔ ذہن کا ماہر نے میری زندگی میں سکون لانے کی کوشش کی، لیکن میں اب بھی سویرا کی یادوں میں قید تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت میرے زخموں پر مرہم رکھے گا، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں بڑھتے، اور یہ زخم بھی شاید میری زندگی کے ساتھ ہی میرا ساتھ چھوڑ ڈالیں گے۔ وقت گزرنے لگا تھا اور میں نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ تقریباً کوئی 7-8 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اب بھی اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ سویرا کی یادیں میرے ساتھ تھیں اور میں چاہ کر بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ مہین نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ میرے بیٹے کے لیے ہر ممکن قربانی دے رہی تھی اور اس کی تمام ضروریات پوری کر رہی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ میرے لیے بس ایک ایسی عورت تھی جو میرے بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ میں اسے عزت ضرور دیتا تھا، لیکن محبت کے جذبات میرے اندر اب بھی نہیں جاگے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ عورت کو اگر بیوی کا درجہ نہ دیا جائے تو وہ باغی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ باغی ہو گئی تو پھر میں اس سے سوال جواب کرنے کے بھی قابل نہیں رہوں گا۔ مجھے یہ بات بری تو لگی، لیکن اس نے جو کہا وہ کافی حد تک درست تھا۔ میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید میں واقع میں ہی کچھ غلط کر رہا ہوں۔ میں نے مہین کو کبھی ایک بیوی کی حیثیت سے اپنایا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود میرے گھر کو اور میرے بیٹے کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اسے مکمل طور پر قبول کر لوں گا اور اسے اپنی بیوی کا وہ درجہ دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس رات جب میں سویا تو مجھے ایک عجیب و غریب سا خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک گندے نالے میں کھڑا ہوا ہوں۔ میرا ایک پاؤں نالے کے گندے اور کیچڑ بھرے پانی میں ہے، جبکہ دوسرا پاؤں ایک بالکل صاف شفاف پانی میں ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے ایک بزرگ میرے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ سفید لباس میں تھے اور ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ انہوں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تو زنا کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میں تو شادی شدہ ہوں، پھر مجھ پر زنا کا الزام کیسے لگ سکتا ہے؟ میں اس خواب کو زیادہ اہمیت نہ دے سکا اور اگنور کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرا ذہن کچھ زیادہ سوچ رہا ہے، اس لیے ایسے خواب آ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی میں مہین کو بیوی کے طور پر قبول کرنے کی کوشش کرتا، اسی رات مجھے وہی خواب دوبارہ نظر آ جاتا، وہی گندا نالا، وہی بزرگ اور وہی الفاظ کہ تو زنا کر رہا ہے۔ میں اب بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ یہ خواب بار بار آ رہا تھا، جیسے کوئی مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے کوئی مجھے کسی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے مجبور کر رہا ہوں۔ لیکن میں ابھی تک اس خواب کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے اور مہین کے تعلقات میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ بہت صابر اور خاموش طبیعت کی لگتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کافی چالاک ہو رہی ہے۔ وہ باتوں میں مجھ سے زیادہ کافی خرچے کروانے لگ گئی تھی، اور وہ مجھ سے بچے کے نام پر بہت سارے پیسے لے لیتی اور مختلف چیزوں کی خریداری کرتی تھی۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے ہی تو خرچ کرتی ہے۔ مجھے اس پر شک کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک دن اچانک جب موسم بدلا اور سردی آ گئی تو ایک مسئلہ سامنے آیا کہ میرے بیٹے کے پاس سردی کے کپڑے بھی نہیں تھے۔
میں نے حیرانگی سے مہین سے پوچھا کہ تم تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بچے کے کپڑے لینے ہیں، تو پھر اس کے پاس گرم کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں فوراً سے جا کر بازار سے 40-50 ہزار کے نئے کپڑے خریدنے پڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے پھر سوال کیا، وہ جو پیسے میں نے پہلے تمہیں دیے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کیوں خرچ نہیں ہوئے؟ مہین کا رویہ اب عجیب و غریب سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ مجھے اس کا یہ جواب سن کر جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اب بدل گئی ہوں، جیسے اب وہ کوئی اور ہی روپ اختیار کر چکی ہوں۔ یہ وہی مہین تھی جو پہلے خاموش رہا کرتی تھی، جو میرے بچے کی دیکھ بھال بغیر کسی گلے شکوے کے کیا کرتی تھی، لیکن آج وہ روایتی عورتوں کی طرح بات چیت کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں جو نرمی ہوا کرتی تھی وہ آج کہیں گم ہو چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے جیسے کسی اور عورت کو دیکھنا شروع کر دیا ہوں۔ شاید وہ پہلے بھی ایسی ہی تھی، لیکن میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، یا شاید وقت کے ساتھ وہ بدل گئی تھی۔ میرے اندر کئی سوالات اٹھنے لگے۔ کیا واقعی میں نے اس عورت کو ٹھیک سے جانا ہی نہیں تھا؟ کیا وہ معصوم سی نظر آتی تھی؟ وہ حقیقت میں بھی معصوم تھی یا یہ سب کچھ دکھاوا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اتنا ضرور جان چکا تھا کہ میرے خواب میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا کر رہے تھے، اور ماہین کا یہ نیا روپ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں خاموش رہا۔ میں نے اس سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں ہی بہت زیادہ حساس ہو رہا ہوں، اور شاید یہ سب کچھ میرے وہم کا نتیجہ ہوں۔ لیکن جو خواب بار بار آ رہے تھے، ان کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی میرے لیے کسی اشارے کا باعث تھے، یا میرے دل و دماغ کا کوئی کھیل تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ میرے اندر ایک بے چینی تھی، اور اس کا حل مجھے جلد یا بدیر تلاش کرنا ہی تھا۔ اس دن میں گھر میں اکیلا تھا۔ مہین اپنے ماں کے گھر چلی گئی تھی، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ میں شام کے وقت پانی پینے کے لیے اٹھا، کچن میں جا کر گلاس میں پانی بھرا۔ جیسے ہی میں پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور سیدھا بستر پر گر گیا۔ پانی گرتے ہی بستر بھیگ گیا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ گدا اٹھا کر اسے دھوپ میں رکھ دوں تاکہ جلدی سوکھ جائے۔ میں نے جیسے ہی بستر کا گدا اٹھایا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے لرزنے لگا، جیسے میں نے کسی آسیب کو دیکھ لیا ہو۔ میرے بستر کے نیچے ایک لڑکی چھپی ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سویرا تھی، میری پہلی بیوی، جسے میں سالوں پہلے مردہ سمجھ چکا تھا۔ اس لمحے میرا پورا جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا پھر میرا وہم۔ سویرا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، جسم کمزور تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں کسی بھوت کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سویرا نہیں بلکہ اس کی روح ہے، جو مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی ہے۔ میں ایک قدم پیچھے کو ہٹا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے مجھے پکارا۔ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ پوچھا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہاں تھی تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی، پھر بمشکل اپنے لبوں کو جنبش دی اور کہا کہ مجھے اسی گھر میں قید کر دیا گیا تھا، بڑی مشکل سے قید سے نکلی ہوں۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، لیکن نظر کچھ نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ گھر خالی ہے، اس لیے میں بستر کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری نظریں اس کے کمزور جسم پر بڑھیں۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اندھیرے میں قید رہی ہو۔ مجھے اپنے ہوش بحال رکھنے کے لیے خود کو سنبھالنا پڑا تھا۔
میں نے فوراً سے سویرا کو سہارا دیا اور گھر سے باہر نکلا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں گاڑی میں اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو تشویش سے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سویرا شدید غذائی قلت کا شکار ہے، اس کے جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ذہنی دباؤ اور مسلسل تناؤ کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اسے فوری طور پر علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو شاید اس کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں نے زندگی کو کبھی خود اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا میں اسے گھر لے کر جا سکتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے ابھی گھر لے جایا جائے۔ اسے کچھ دن یہیں پر رکھنا تھا تاکہ اس کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ سویرا کو نیند کی دوا دے دی گئی تھی تاکہ وہ آرام سکون کر سکے۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا اور سوچوں میں گمسم ہو گیا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوا ہوگا، کون اسے قید میں کر سکتا تھا اور کیوں۔ میں یہ سب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے گھر میں ہوا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بہت زیادہ کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ میری گرفت میں ہی ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئی تو میں نے نرمی سے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی، تمہاری موت کی خبر کیسے پھیل گئی تھی؟ اس نے آنکھیں کھولیں اور چھت کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا کہ مجھے خود کچھ نہیں معلوم، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک نارمل ڈیلیوری کی تھی۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا نہیں تمہارا تو آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کے تاثرات تھے، جیسے وہ میری بات پر یقین نہ کر پا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے میرا بچہ دے دیا جائے گا، لیکن پھر میرے ماں باپ آ گئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے غائب کر دیا تھا۔ مجھے کسی کے حوالے کر دیا گیا جو مجھے ایک ایسے قید خانے میں لے گئے جو ہمارے ہی گھر کے اندر تھا، تہہ خانے میں۔ میں یہ سن کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میرا دل و دماغ مفلوج ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر وہ کسی ذہنی دھوکے میں ہے۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور کہا کہ بھلا یہ سب کیسے ممکن ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی تہہ خانہ نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا کہ میں سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ جو ہمارے گھر کے اندر ایک خفیہ راستہ تھا جو مجھے وہاں لے گیا اور میں وہاں برسوں قید رہی۔ اس کی باقی کی بات سن کر میں اندر سے لرز گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ بھی آئے گا کہ جو عورت میرے لیے مر چکی تھی وہ میرے سامنے زندہ و جاوید کھڑی ہو جائے گی۔ وہ اتنے مہینوں تک قید رہی تھی اور مجھے اس کی خیر خبر تک نہیں ہوئی ہوگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا کہوں۔ میرے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کون تھا جو اسے قید کر سکتا تھا۔ میں یہ سب جاننے کے لیے بے چین و بے قرار تھا، لیکن مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ میں سننے والا تھا وہ شاید میرے ہوش ہی اڑا دیتا۔ سویرا نے مزید کہا کہ وہ میرے لیے ایک ایسا انکشاف تھا جس نے میری دنیا ہی ہلا کر رکھ ڈالی تھی۔ سویرا کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کسی اور سے لے کر اسے گود لیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب سویرا کو گود لے لیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد ماہین پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ان کے سلوک میں فرق آ گیا تھا۔ سویرا کے ساتھ ستیلے بچوں والا رویہ اختیار کیا گیا، لیکن وہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ جب میری اور اس کی شادی ہوئی تو اس کے ماں باپ کو یہ شادی کسی بھی صورت میں قبول نہ تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔
اسی وجہ سے انہوں نے بعد میں ایک ایسا خوفناک منصوبہ بنایا اور سویرا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ سویرا نے بتایا کہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں اسے کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا اور مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ مر چکی ہے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ مجھے دھوکہ دینے کے لیے میرے کھانے میں نشہ آور دوا ملا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اور جب 10 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے یہ جھوٹ بولا گیا کہ سویرا مر چکی ہے اور اس کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ میں اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا اور حقیقت جانے بغیر ہی ان کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو تب مجھے اپنے خواب یاد آئے، وہ بزرگ جو بار بار میرے خواب میں آ کر کہہ رہے تھے میں زنا کر رہا ہوں۔ تب میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ 2 بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اور چونکہ سویرا زندہ تھی میں واقعی ایک حرام رشتے میں بندھا ہوا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی میرا خون کھولنے لگ گیا تھا، میرے اندر شدید غصہ بھر گیا تھا۔ میں نے فوراً ماہین کو کال کی اور اسے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ حیران و پریشان ہو گئی تھی، میں اسے لینے کیوں نہیں آیا؟ میں نے اپنا بیٹا اس کی گود سے لیا اور کہا کہ تم یہیں رہو، میں تمہیں لینے نہیں آیا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور خاموش کھڑی رہی۔ میں اپنے بچے کو لے کر واپس ہسپتال گیا، سویرا کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر میں ہی ماہین اور اس کے گھر والے باہر کو پہنچ چکے تھے۔ وہ شدید غصے میں تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں ان کی بیٹی کو کیوں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اندر ہی سے انہیں فون کیا اور کہا کہ طلاق نامہ انہیں جلد ہی مل جائے گا۔ وہ حیران و پریشان رہ گئے، شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا فیصلہ لے چکا ہوں۔ میں نے انہیں مزید حیران و پریشان کرنے کے لیے سویرا کی تصویریں بھیج دی تھیں۔ جب انہوں نے تصویر دیکھی تو مکمل طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ انہیں اب کوئی بہانہ یا جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ لاچار کھڑے رہ گئے تھے۔ میں نے اس کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ ان پر سویرا کے اغوا اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، جس کی کوئی ضمانت ممکن ہی نہیں تھی۔ اب میں کسی بھی حال میں انہیں معاف کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہ سب کچھ لوٹانے کا عزم کر لیا تھا جو انہوں نے ہم دونوں سے چھینا ہوا تھا۔ سویرا نے جب اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گئی تھی، اس کے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ایک دھوکے میں گزار دیے تھے، لیکن اب میں سویرا کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اب میں کبھی بھی اسے تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا تھا اور ہمارے گھر میں خوشیاں واپس آ گئی تھی۔ ہمارا گھر اب محبت اور امن کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ہم نے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔